بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر لفظ مستعمل کی مکمل تفصیل پڑھی، جس میں لفظ مستعمل کی تعریف، اس کی تقسیم میں مفرد اور مرکب، مفرد کی تعریف اور اس کی اسم فعل حرف کی طرف تقسیم، مرکب کی تعریف اور مفید اور غیر مفید کی طرف تقسیم، پھر مفید کی تعریف اور اس کی خبریہ اور انشائیہ کی طرف تقسیم، پھر خبریہ کی اسمیہ اور فعلیہ کی طرف تقسیم اور انشائیہ کی 10 اقسام کی طرف تقسیم، اس کے بعد مرکب غیر مفید کی اضافی، بنائی اور منع صرف کی طرف تقسیم مکمل پڑی۔ اب جس فصل کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں صاحب نحومیر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، ہر جملے میں کم از کم 2 کلموں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ بات عام ہے، وہ 2 کلمے لفظاً ہوں، جیسے جملہ اسمیہ خبریہ میں زید قائم ہے، جملہ فعلیہ خبریہ میں ضرب زید ہے، یا لفظاً 2 کلمے نہ ہوں، تقدیراً ہوں۔ تقدیراً ہوں، تقدیراً کا مطلب یہ ہے ایک لفظوں میں موجود ہے، دوسرا نیت میں موجود ہے، جیسے اضرب، اب یہ ایک کلمہ ہے لفظی طور پر، لیکن اس کے اندر دوسرا کلمہ نیت میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ انت۔ تو یہاں تقدیری اعتبار سے یہ 2 کلمے ہی ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے۔ جی، یہ کم سے کم کی حد ہے کہ لفظاً 2 کلمے ہوں یا تقدیراً 2 کلمے ہوں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت کے مطابق جتنے ساتھ جمع ہوتے جائیں۔ اب جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک جملے کے اندر 2 سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں اور ان زیادہ کی کوئی حد بھی نہیں ہے، تو پھر جب زیادہ کلمے ہوں گے ہمیں جاننا ہوگا کہ ان کلموں کے اندر اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ اگر یہ اسم ہے تو یہ معرب ہے یا مبنی، فعل ہے معرب ہے یا مبنی، حرف ہے تو کیا ہے پھر حرف ہے عامل ہے یا اسی طرح باقی اقسام، اسم ہے عامل ہے یا معمول ہے، فعل ہے عامل ہے یا معمول ہے۔ اچھا، یہ جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، مسند الیہ کون سا ہے، مسند کون سا ہے۔ تو جب تک ان تمام تفاصیل کا علم نہیں ہو جائے گا، تب تک ہمیں اس جملے کا معنی واضح طور پر معلوم نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی جملے کا معنی واضح طور پر جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس جملے کے کلمات، اسم فعل حرف کون کون سے ہیں، معرب مبنی کون کون سے ہیں، عامل اور معمول کون کون سے ہیں، مسند الیہ اور مسند کون کون سے ہیں، اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اس جملے کا صحیح معنی معلوم ہو سکتا ہے۔ اگلی فصلوں کے اندر صاحب نحومیر اسی چیز کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے